الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا 5واں باب ہے صحیح. سبق نمبر 1 میں خوش آمدید. دیکھیں یہ جو باب ہے صحیح کی گردانیں کچھ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جس میں ہم نے ثلاثی مجرد کی 6 گردانیں پڑھ لی ہیں. پھر اس کے بعد ثلاثی مزید فی شروع ہوا تھا. ثلاثی مزید فی کے اندر وہ ابواب جن کے شروع میں حمزہ وصلی ہوتا ہے، یہ کل 7 ابواب تھے. وہ 7 ابواب ہم شروع میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. اب یہ جو باب ہے صحیح والا، اس کے اندر ہم نے پڑھنا کیا ہے؟ اس میں ایک تو ہم نے ثلاثی مزید فی کی باقی گردانیں پڑھنی ہیں جن کے شروع میں حمزہ وصلی نہیں آتا ہے، وہ پڑھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ رباعی مجرد کی گردانیں پڑھیں گے، رباعی مزید فی کی گردانیں پڑھیں گے. اور یہ ساری کی ساری گردانیں وہ ہوں گی جو صحیح سے تعلق رکھتی ہیں. اسی کے ساتھ ہمارا صحیح والا باب مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد اگلے ابواب سے انشاءاللہ پھر مثال، اجوف وغیرہ ذالکہ، یہ سارے کے سارے باب ہم ایک ایک کر کے تفصیل سے پڑھیں گے. تو آج کے سبق کے اندر ہم نے کل 3 باب پڑھنے ہیں. ان میں سے ایک ہے افعال، دوسرا ہے تفعیل اور تیسرا ہے مفعلہ. سب سے پہلے آپ افعال کو دیکھ لیں. تو یہ فرما رہے ہیں کہ ثلاثی مزید مطلق بے حمزہ وصل کے 5 باب ہیں، یعنی جن کے شروع کے اندر حمزہ وصلی نہیں آتا. اور ثلاثی مزید فی کے یہ ابواب ہیں، مطلق ہیں، مطلب یہ کہ یہ کسی کے تابع ہو کر نہیں آ رہے ہیں. یہ کل 5 ابواب ہیں. ان میں سے پہلا باب ہے افعال. تو افعال کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ باب افعال میں ماضی اور امر میں حمزہ قطعی یہ اس کی علامت ہے. اس کے شروع میں حمزہ قطعی ہوتا ہے، حمزہ وصلی نہیں ہوتا. اور علامت مضارع اس کے معروف میں بھی مضموم ہوتی ہے. دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ مجہول کے تو تمام ہی گردانوں کے اندر ضمہ آتا ہے شروع کے اندر. البتہ اس باب کے اندر فرق یہ ہے کہ اس کے حروف عطین یعنی الف تا یا نون، اس باب کے اندر معروف کے اندر بھی اس کے اوپر ضمہ آتا ہے. تو یہ اس کے اندر فرق ہو گیا. آگے اس کی گردان لکھی ہوئی ہے اکرم یکرم اکراما فہو مکرم و اکرم یکرم اکراما فہو مکرم. امر آئے گا اس کا اکرم اور نہیں آئے گا اس کا لا تکرم، اور ظرف آئے گا اس کا مکرم. اچھا اس میں ایک اور چیز یہاں سے بتا رہے ہیں کہ ماضی کے اندر جو حمزہ قطعی تھا، اکرم 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 اکرم، پوری گردان کے اندر آپ کو حمزہ قطعی ملے گا. یہ حمزہ قطعی مضارع میں گر جاتا ہے، ورنہ مضارع میں کیا ہوتا ہے یو اکرم. دیکھیں اکرمہ تھا نا، جب آپ نے اس کو مضارع بنانا ہے تو ایک تو یا لگ جائے گی شروع کے اندر حروف عطین میں سے، اور اس کے اوپر ضمہ آئے گا. اگر جو حمزہ قطعی یہاں پہ برقرار رکھیں تو پھر یہ بنے گا یو اکرمو، یو اکریم، یو اکریم مانی یو اکریم ہونا، اس طریقے سے بنتا. پھر اب اسی کو اگر آپ آگے چلاتے ہیں تو واحد متکلم بننا تھا او اکریمو. تو یہاں پہ 2 حمزہ اکٹھے ہو جانے تھے. ایک حمزہ تو وہ جو کہ ماضی سے آنا تھا وہ والا، اور دوسرا حمزہ وہ جو کہ مضارع واحد متکلم کا اپنا حمزہ ہوتا ہے جو کہ قطعی ہوتا ہے، تو جو کہ پسند نہیں تھا. تو یہ فرمایا کہ وہ مضارع میں اس لیے حمزہ قطعی گرا دیا، ورنہ مضارع ہوتا ہے یو اکریمو یو اکریمانی آخر تک. تو واحد متکلم ہوتا او اکریمو، اس میں 2 حمزہ جمع ہو جاتے ہیں. اور یہ عرب کے کلام کے اندر کو اچھا نہیں سمجھا گیا ہے، تو اس کے مقرر ہونے کی وجہ سے ایک حمزہ کو ہم نے حذف کر دیا تو اکریمو ہو گیا. تو جب ایک حمزہ کو ہم نے حذف کیا ہے تو پھر اس کی موافقت کرتے ہوئے جو مضارع کے باقی صیغے تھے 13 کے 13 صیغے، ان ساروں سے ہی ہم نے اس حمزہ قطعی کو حذف کر دیا ہے جو حمزہ قطعی ماضی سے یہاں پر آتا ہے. تو یہ بات تھی باب فعال کی. اس کے بارے میں تھوڑا سا قانون اور اصول ہم نے پڑھ لیا ہے. اس کے بعد اب یہ باقی تفعیل اور مفعلہ بھی سمجھ لیتے ہیں. دوسرا باب دیکھیں، باب ہے تفعیل. اس کی علامت تشدید عین ہے، یعنی اس کا جو عین کلمہ ہے، عین کلمہ کے اوپر تشدید آتی ہے. جہاں پر آپ دیکھیں گے پورے باب کے اندر صرفا یصرف تصریفا فہو مصرف، صرف مصدر کو چھوڑ کے آپ کو ہر جگہ پر عین کلمے کے اوپر تشدید نظر آئے گی. اس طرح کے فا پر تا مقدم نہیں ہے. دیکھیں اس کا جو مصدر ہے نا، مصدر میں آپ کو یہ فا کے اوپر تا یہ مقدم لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور مصدر میں فا سے پہلے تا آتی ہے. لیکن جہاں تک بات کیجئے اس کے صیغوں کی یا اس کی گردانوں کی، تو اس کے صیغوں کے اندر ایسا نہیں ہے کہ فا سے پہلے تا مقدم ہو، جس طریقے سے باقی ابواب کے اندر ہوتا ہے کہ جو اس باب کا نام ہوتا ہے گردانوں کے اندر بھی اسی طریقے سے ہی ہوتا ہے. اس میں اس طریقے سے نہیں ہے. جیسا کہ ماضی ہے تو ماضی ہے صرفا، تو وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے شروع میں ہی فا کلمہ ہے، اس سے پہلے تا نہیں ہے. اور اگر اس کا مضارع دیکھیں گے تو مضارع ہے یصرفو، تو وہاں پر بھی تا شروع کے اندر مقدم نہیں ہے. آگے فرمایا کہ علامت مضارع معروف اس باب میں بھی مضموم ہوتی ہے. جس طریقے سے اس سے پہلے والا باب تھا افعال، وہاں پر بھی علامت مضارع معروف کے اندر اس کے اوپر ضمہ آیا تھا، جیسے یکرم یکرمان یکرمونا، تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، اس پر بھی ضمہ آئے گا. یصرف یصرفان یصرفون تصرف تصرفانی یصرفنا. آگے اس کا مصدر بتایا
التصریف پھیرنا घुमाना یہ اس کے مصدر کا معنی ہے. گردان دیکھیں آپ صرف یصرف تصریفا فهو مصرف. امر آئے گا اس کا صرف نہیں آئے گا اس کا لا تصرف. ظرف آئے گا اس کا مصرف. ساری جگہ پر آپ کو عین کلمہ کے اوپر تشدید لکھی ہوئی نظر آئے گی. آگے فرمایا کہ اس باب کا ایک مصدر فعال کے وزن کے اوپر بھی آتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ تفعیل کے وزن پر ہی آئے بلکہ فعال کے وزن پر بھی آتا ہے. جیسے کذاب، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. اب یہ جو کذابہ ہے یہ اسی کذبوا باب تفعیل کا ہی مصدر ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ فعال کے وزن کے اوپر بھی اس کا مصدر آتا ہے. جیسا کہ کلام اور سلام، کلم یکلم کلام اور سلم یسلم سلام. یہ دوسرا باب ہو گیا تفعیل. اس کے بعد اگلا باب ہے مفاعلہ. تیسرا باب دیکھیں، تیسرا باب ہے مفاعلہ. اس کی علامت فا کے بعد الف زائد ہے، یعنی اس میں جو فا کلمہ ہے اس کے بعد آپ کو آگے الف زائد ملے گی. اس طرح کے فا پر تا مقدم نہیں. دیکھیے جو فا کلمہ کے بعد آگے الف زائد ہوتا ہے یہ دو باب کے اندر ہوتا ہے. ایک تو اسی طریقے سے یہ والا باب ہے مفاعلہ، ایک دوسرا باب بھی ہے تفاعل. جیسے اس کی مثال ہے نا تزاربہ یا تقابلہ. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے کہ فا کلمہ کے بعد یہاں پر بھی الف زائد ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ فا سے پہلے تا بھی مقدم ہوتی ہے. تو اس مفاعلہ اور تفاعل میں یہ والا فرق ہے کہ باب مفاعلہ کے اندر فا سے پہلے تا مقدم نہیں ہوتی ہے جیسا کہ باب تفاعل کے اندر ہوتی ہے. تو یہ فرمایا کہ اس طرح کے فا پر تا مقدم نہیں ہے. اور علامت مضارع معروف اس باب میں بھی مضموم ہوتی ہے. جس طریقے سے اس سے پہلے ہم نے افعال کے اندر اور تفعیل کے اندر پڑھ لیا ہے کہ وہاں پر علامت مضارع حروف عطین کے اوپر مضارع معروف کے اوپر ضمہ آتا ہے، بالکل اسی طریقے سے باب مفاعلہ کے اندر بھی فا کلمہ پر ضمہ آتا ہے مضارع معروف میں. جیسا کہ اس کی ایک مصدر ہے المقاتلۃ والقتال، ایک دوسرے سے جنگ کرنا، قتال کرنا. گردان آئے گی اس کی قاتل یقاتل مقاتلۃ وقتالا وقوتل یقاتل مقاتلۃ وقتالا فہو مقاتل. امر آئے گا اس کا قاتل نہیں آئے گا اس کی لا تقاتل. ظرف آئے گا اس کا مقاتل. آگے فرمایا کہ ماضی مجہول میں الف ضمہ ما قبل کی وجہ سے واو ہو گیا ہے. دیکھیں اس کا جو ماضی مجہول ہے وہ یہ ہے قوتلا. اصل میں جو فا کلمہ کے بعد تو آگے الف تھا لیکن جب آپ نے ماضی مجہول بنایا اور فا کلمہ کے اوپر آپ ضمہ لے آئے ہیں تو ضمہ کی وجہ سے الف، کیونکہ الف تو چاہتا ہے کہ میرا ما قبل فتح ہو، تو ضمہ کی مناسبت سے ہم نے الف کو واو کے ساتھ تبدیل کر دیا تو یہ بن جائے گا قوتلا. تو یہ ادھر فرما رہے ہیں کہ ماضی مجہول میں الف ضمہ ما قبل کی وجہ سے واو ہو گیا ہے. تو یہ تین باب ہم نے پڑھ لی ہیں. اس کے بعد اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ باقی باب کو پڑھیں گے.